4. رسول کی حیثیت. خدا کا وہ قانون جس کی پیروی کا اوپر کی آیتوں میں حکم دیا گیا ہے، انسان تک اس کے پہنچنے کا ذریعہ صرف خدا کا رسول ہے۔ وہی اس کی طرف سے اس کے احکام اور اس کی ہدایات انسانوں کو پہنچاتا ہے، اور وہی اپنے قول اور عمل سے ان احکام و ہدایات کی تشریح کرتا ہے۔ پس رسول انسانی زندگی میں خدا کی قانونی حاکمیت یعنی لیگل سیورینٹی کا نمائندہ ہے، اور اس بنا پر اس کی اطاعت عین خدا کی اطاعت ہے۔ خدا ہی کا یہ حکم ہے کہ رسول کے امر و نہی اور اس کے فیصلوں کو بے چون و چرا تسلیم کیا جائے، حتیٰ کہ ان پر دل میں بھی ناگواری پیدا نہ ہو، ورنہ ایمان کی خیر نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ سورہ نساء آیت نمبر 64۔ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ سورہ نساء آیت نمبر 80۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا سورہ نساء 115۔ اور جو کوئی رسول سے اختلاف کرے جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہو اور ایمان لانے والوں کی روش چھوڑ کر دوسری راہ چلے، اسے ہم اس طرف پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اس کو جہنم میں جھونکیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا سورہ نساء آیت نمبر 65۔ پس نہیں، تیرے رب کی قسم، وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک کہ اے نبی وہ تجھے اپنے باہمی اختلاف میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر جو فیصلہ کرے تو کرے، اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کریں۔ 5. بالاتر قانون. خدا اور رسول کا حکم قرآن کی روح سے وہ بالاتر قانون یعنی سپریم لا ہے جس کے مقابلے میں اہل ایمان صرف اطاعت ہی کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ جن معاملات میں خدا اور اس کا رسول اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، ان میں کوئی مسلمان خود آزادانہ فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں، اور اس فیصلے سے انحراف ایمان کی ضد ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو وہ اپنے اس معاملے میں ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ سورہ نور آیت نمبر 47 اور 48۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر، اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق منہ موڑتا ہے، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے
اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق منہ موڑ جاتا ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سورہ نور آیت نمبر 51۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ نمبر 6، خلافت۔ انسانی حکومت کی صحیح صورت قرآن کی روح سے صرف یہ ہے کہ ریاست خدا اور رسول کی قانونی بالادستی تسلیم کر کے اس کے حق میں حاکمیت سے دستبردار ہو جائے اور حاکم حقیقی کے تحت خلافت یعنی نیابت کی حیثیت قبول کرے۔ اس حیثیت میں ان کے اختیارات خواہ وہ تشریعی ہوں یا عدالتی یا انتظامی لازماً ان حدود سے محدود ہوں گے جو اوپر پیراگراف 3، 4 اور 5 میں بیان ہوئے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اما جاءک من الحق۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرتی ہے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی اور نگہبان ہے ان پر۔ پس جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تم اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی میں اس حق سے منہ نہ موڑو جو تمہارے پاس آیا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ سورہ صاد آیت نمبر 26۔ اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا لے جائے گا۔ نمبر 7، خلافت کی حقیقت۔ اس خلافت کا جو تصور قرآن میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں انسان کو جو قدرتیں بھی حاصل ہیں خدا کی عطا اور بخشش سے حاصل ہیں۔ خدا نے خود انسان کو اس حیثیت میں رکھا ہے کہ وہ اس کی بخشی ہوئی طاقتوں کو اس کے دیے ہوئے اختیار سے اس کی زمین میں استعمال کرے۔ اس لیے انسان یہاں خود مختار مالک نہیں بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے اس میں سامان زیست فراہم کیے۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 10 تھی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ۔ سورہ حج آیت نمبر 65۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ سب کچھ مسخر کر دیا جو زمین میں ہے؟ ہر وہ قوم جسے زمین کے کسی حصے میں اقتدار حاصل ہوتا ہے دراصل وہاں خدا کی خلیفہ ہوتی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ۔ اے قوم عاد، یاد کرو جب اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 74۔ اور اے قوم سمود، یاد کرو جبکہ اس نے تمہیں عاد کے بعد خلیفہ بنایا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ سورہ اعراف آیت 129۔
اے بنی اسرائیل، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن فرعون کو ہلاک کرے اور زمین میں تم کو خلیفہ بنائے، اور پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لینظر کیف تعملون، سورہ یونس آیت نمبر 14۔ پھر ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ ان کے بعد دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ لیکن یہ خلافت صحیح اور جائز خلافت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ یہ مالک حقیقی کے حکم کی تابع ہو۔ اس سے روگردانی کر کے جو خود مختارانہ نظام حکومت بنایا جائے وہ خلافت کے بجائے بغاوت بن جاتا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، سورہ فاطر آیت نمبر 39۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، پھر جو کفر کرے تو اس کا کفر اسی پر وبال ہے، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے ہاں کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا مگر ان کے غضب میں، اور کافروں کے لیے ان کا کفر کوئی چیز نہیں بڑھاتا مگر خسارہ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ کیا تو نے نہیں یہ سورہ فجر آیت نمبر 6 سے 11 تھی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا عاد کے ساتھ، اور آگے چل کے ہے، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جنہوں نے ملک میں سرکشی کی۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقال أنا ربكم الأعلى، یہ سورہ نازعات آیت نمبر 17 اور 24 ہے۔ اے موسیٰ، جا فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اور پھر آگے چل کے ہے، فرعون نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا رب برتر میں ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، سورہ نور آیت نمبر 55 میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ اور آگے چل کے ہے، وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ نمبر 8، اجتماعی خلافت۔ اس جائز اور صحیح نوعیت کی خلافت کا حامل کوئی ایک شخص یا خاندان یا طبقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جماعت یا کمیونٹی اپنی مجموعی حیثیت میں ہوتی ہے جس نے مذکورہ بالا اصولوں کو تسلیم کر کے اپنی ریاست قائم کی ہو۔ سورہ نور کی آیت 55 کے الفاظ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اس معاملے میں صریح ہے۔ اس فقرے کی روح سے اہل ایمان کی جماعت کا ہر فرد خلافت میں برابر کا حصہ دار ہے۔ کسی شخص یا طبقہ کو عام مومنین کی اختیارات خلافت سلب کر کے انہیں اپنے اندر مرکوز کر لینے کا حق نہیں ہے۔ نہ کوئی شخص یا طبقہ اپنے حق میں خدا کی خصوصی خلافت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہی چیز اسلامی خلافت کو ملوکیت، طبقاتی حکومت اور مذہبی پیشواؤں کی حکومت سے الگ کر کے اسے جمہوریت کے رخ پر موڑتی ہے۔ لیکن اس میں اور مغربی تصور جمہوریت میں اصولی فرق یہ ہے کہ مغربی تصور کی جمہوریت عوامی حاکمیت یعنی پاپولر سوورینٹی کے اصول پر قائم ہوتی ہے، اور اس کے برعکس اسلام کی جمہوری خلافت میں خود عوام خدا کی حاکمیت تسلیم کر کے اپنے اختیارات کو برضا و رغبت قانون خداوندی کے حدود میں محدود کر لیتے ہیں۔ نمبر 9، ریاست کی اطاعت
کے حدود۔ اس نظام خلافت کو چلانے کے لیے جو ریاست قائم ہوگی، عوام اس کی صرف اطاعت فی المعروف کے پابند ہوں گے۔ معصیت، قانون کی خلاف ورزی میں سے کوئی اطاعت ہے اور نہ تعاون۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ۔ آگے ہے ولا یعصینک فی معروف فبایعہن۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں ہے، اے نبی جب ایمان لانے والی عورتیں تمہارے پاس ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں گی، اور آگے چل کے ہے اور کسی جائز حکم میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان کی بیعت قبول کر لو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 تھی۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ یہ سورہ دہر آیت نمبر 24 ہے۔ ان میں سے کسی گناہگار اور ناشکرے کی اطاعت نہ کرو۔ نمبر 10 شورا۔ اس ریاست کا پورا کام اس کی تاسیس و تشکیل سے لے کے رئیس مملکت اور اولو الامر کے انتخاب اور تشریعی و انتظامی معاملات تک اہل ایمان کے باہمی مشورے سے چلنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ یہ مشاورت بلا واسطہ ہو یا منتخب نمائندوں کے ذریعے سے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ سورہ شورا آیت نمبر 38 ہے، اور مسلمانوں کا کام آپس کے مشورے سے چلتا ہے۔ نمبر 11 اولو الامر کی صفات۔ اس ریاست کا نظام چلانے کے لیے اولو الامر کے انتخاب میں جن امور کو ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہیں: الف، وہ ان اصولوں کو مانتے ہوں جن کے مطابق خلافت کا نظام چلانے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ایک نظام کو چلانے کی ذمہ داری اس کے اصولی مخالفین پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولو الامر ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 118۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا دوسروں کو شریک راز نہ بنا لو۔ اصل میں لفظ بطانۃً استعمال ہوا ہے۔ اس کی تشریح یوں ہے: ایک شخص کا بطانہ اور ولیجہ وہ ہے جو اس کا مخصوص دوست اور چیدہ ساتھی ہو۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 3۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو نہیں دیکھا کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنے معاملات میں دخیل نہیں بنایا۔ با، یہ کہ وہ ظالم، فاسق و فاجر، خدا سے غافل اور حد سے گزر جانے والے نہ ہوں، بلکہ ایماندار، خدا ترس اور نیکوکار ہوں۔ کوئی ظالم یا فاسق اگر امارات یا امامت کے منصب پر قابض ہو جائے تو اس کی امارت اسلام کی نگاہ میں باطل ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور اس نے وہ پوری کر دی، تو رب نے فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ سورہ صاد آیت نمبر 28۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح کر دیں؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 28۔ اور تو اطاعت نہ کر کسی ایسے شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کی ہے، اور جس کا کام حد سے گزرا ہوا ہے۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 151 اور 152۔ اور اطاعت نہ کر ان حد سے گزر جانے والوں کی جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں۔ جیم، وہ نادان اور جاہل نہ ہوں بلکہ ذی علم، دانا اور معاملہ فہم ہوں، اور کاروبار خلافت کو چلانے کے لیے کافی ذہنی اور جسمانی اہلیت رکھتے ہوں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 50۔ اپنے اموال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ قیام بنائے ہیں نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247۔ بنی اسرائیل نے کہا اس کو یعنی طالوت کو ہم پر حکومت کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا، حالانکہ ہم اس کی بنسبت بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں اور اسے مال میں کوئی کشادگی نہیں دی گئی ہے۔ نبی نے کہا اللہ نے اسے تمہارے مقابلے میں برگزیدہ کیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی دی ہے۔ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ سورہ صاد آیت نمبر 20۔ اور داؤد کی بادشاہی کو ہم نے مضبوط کیا اور اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی۔ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 55۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ سورہ نساء آیت نمبر 83۔ اور اگر یہ لوگ افواہیں اڑانے کے بجائے اس خبر کو رسول تک اور ان لوگوں تک پہنچاتے جو ان میں سے اولو الامر ہیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو ان کے درمیان بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ کہو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ دال
وہ ایسے امانت دار ہوں کہ ذمہ داریوں کا بوجھ ان پر اعتماد کے ساتھ رکھا جا سکے۔ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، سورہ نساء آیت نمبر 57۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کر دو۔ نمبر 12، دستور کے بنیادی اصول۔ اس ریاست کا دستور جن بنیادی اصولوں پر قائم ہوگا وہ یہ ہیں: الف، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولو الامر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے یا اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت 6 دستوری نکات واضح کرتی ہے۔ اللہ اور رسول، نمبر 1، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہر اطاعت پر مقدم ہونا۔ نمبر 2، اولو الامر کی اطاعت کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے تحت ہونا۔ نمبر 3، یہ کہ اولو الامر اہل ایمان میں سے ہوں۔ نمبر 4، یہ کہ لوگوں کو حکام اور حکومت سے نزاع کا حق ہے۔ نمبر 5، یہ کہ نزاع کی صورت میں فیصلہ کن سند خدا اور رسول کا قانون ہے۔ اور نمبر 6، یہ کہ نظام خلافت میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو اولو الامر اور عوام کے دباؤ سے آزاد رہ کر اس بالاتر قانون کے مطابق جملہ نزاعات کا فیصلہ دے سکے۔ ب، منتظمہ یعنی ایگزیکٹو، کے اختیارات لازماً حدود اللہ سے محدود اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے محصور ہوں گے، جن سے تجاوز کر کے وہ نہ کوئی ایسی پالیسی اختیار کر سکتی ہے، نہ کوئی ایسا حکم دے سکتی ہے جو معصیت کی تعریف میں آتا ہو، کیونکہ اس آئینی دائرے سے باہر جا کر اسے اطاعت کا مطالبہ کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ اس کے متعلق قرآن کے واضح احکام ہم اوپر پیراگراف نمبر 3، 5 اور 9 میں نقل کر چکے ہیں۔ علاوہ بری یہ منتظمہ یعنی ایگزیکٹو لازماً شورا یعنی انتخاب کے ذریعے سے وجود میں آنی چاہیے اور اسے شورا یعنی باہمی مشاورت ہی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، جیسا کہ پیراگراف نمبر 10 میں بیان کیا جا چکا ہے۔ لیکن انتخاب اور مشاورت دونوں کے متعلق قرآن قطعی اور متعین صورتیں مقرر نہیں کرتا، بلکہ ایک وسیع اصول قائم کر کے اس پر عمل درآمد کرنے کی صورتوں کو مختلف زمانوں میں معاشرے کے حالات اور ضروریات کے مطابق طے کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ مقننہ لیجسلیچر۔ مقننہ لازماً ایک شوروی ہیئت یعنی کنسلٹیٹو باڈی ہونی چاہیے، لیکن اس کے اختیارات قانون سازی بہرحال ان حدود سے محدود ہوں گے جو پہلے بیان کیے گئے ہیں۔ جہاں تک ان امور کا تعلق ہے جس میں خدا اور رسول نے واضح احکام دیے ہیں یا حدود اور اصول مقرر کیے ہیں، یہ مقننہ ان کی تعبیر و تشریح کر سکتی ہے، ان پر عمل درآمد کے لیے ضمنی قواعد اور ضابطۂ کارروائی تجویز کر سکتی ہے، مگر ان میں رد و بدل نہیں کر سکتی۔ رہے وہ امور جن کے لیے بالاتر قانون ساز نے کوئی قطعی احکام نہیں دیے ہیں، نہ حدود اور اصول متعین کیے ہیں، ان میں اسلام کی اسپرٹ اور اصول عامہ کے مطابق مقننہ ہر ضرورت کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی حکم نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ شارع نے ان کو اہل ایمان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔ دال، عدلیہ یعنی کہ جوڈیشری۔ عدلیہ ہر طرح کی مداخلت اور دباؤ سے آزاد ہونی چاہیے تاکہ وہ عوام اور حکام سب کے مقابلے میں قانون کے مطابق بے لاگ فیصلہ دے سکے۔
اسے لازماً ان حدود کا پابند رہنا ہوگا جو اوپر بیان کیے گئے ہیں، اور اس کا فرض ہوگا کہ اپنی اور دوسروں کی خواہشات سے متاثر ہوئے بغیر ٹھیک ٹھیک حق اور انصاف کے مطابق معاملات کا فیصلہ کرے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کر اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ سورہ صاد آیت نمبر 28۔ اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ خدا کے راستے سے تجھے بھٹکا لے جائے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ اور جن لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ نمبر 13، ریاست کا مقصد۔ اس ریاست کو 2 بڑے مقاصد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اول یہ کہ انسانی زندگی میں عدل قائم ہو اور ظلم و جور ختم ہو جائے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ ہم نے اپنے رسول کو واضح ہدایت کے ساتھ بھیجا اور اس کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ دوسرے یہ کہ حکومت کی طاقت اور وسائل سے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے جو اسلامی زندگی کا ستون ہے۔ بھلائی اور نیکی کو ترقی دی جائے جو دنیا میں اسلام کے آنے کا اصل مقصود ہے، اور برائی کو دبا دیا جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ الذین انا مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ یہ سورہ حج آیت نمبر 41 تھی۔ نمبر 14، بنیادی حقوق۔ اس نظام میں رہنے والے مسلم، غیر مسلم باشندوں کے بنیادی حقوق یہ ہیں جنہیں تعدی سے محفوظ رکھنا ریاست کا فرض ہے۔ الف، جان کا تحفظ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33۔ کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے حق کے بغیر قتل نہ کرو۔ ب، حقوق ملکیت کا تحفظ۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل سورہ بقرہ آیت نمبر 188 اور سورہ نساء آیت نمبر 29۔ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ۔ جیم، عزت کا تحفظ۔ لا یسخر قوم من قوم، اور آگے ہے ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور پھر ہے ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 میں سے لیے گئے حصے ہیں، جن کا ترجمہ ہے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، اور آگے اور اگر تم ایک دوسرے کو عیب لگاؤ نہ ایک دوسرے کے برے لقب دو، اور پھر آگے ہے نہ تم میں سے کوئی کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی بدی کرے۔ دال، نجی زندگی یعنی پرائیویسی کا تحفظ۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا سورہ نور آیت نمبر 27۔ اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ ولا تجسسوا سورہ حجرات آیت نمبر 12 ہے، اور لوگوں کے بھید نہ ٹٹولو۔ ہاں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم سورہ نساء آیت نمبر 148۔ اللہ برائی پر زبان کھولنا پسند نہیں کرتا الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو۔ واو،
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق، جس میں تنقید کی آزادی کا حق بھی شامل ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 75 سے 69 تک۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتیاں کرتے تھے اور وہ ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکتے نہ تھے۔ بہت بری بات تھی جو وہ کرتے تھے۔ انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 165۔ ہم نے عذاب سے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے اور پکڑ لیا ظالموں کو سخت عذاب میں اس فسق کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ تم میں سے بہترین امت ہو، تم وہ بہترین امت ہو جسے نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ذال آزادی اجتماع یعنی فریڈم آف ایسوسیشن کا حق، بشرط یہ کہ وہ نیکی اور بھلائی کے لیے استعمال ہو اور معاشرے میں تفرقہ اور بنیادی اختلافات برپا کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یدعون إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْہَوْنَ عَنِ الْمُنکر وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَکُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 اور 105۔ اور ہونا چاہیے تم میں سے ایک ایسا گروہ جو دعوت دے بھلائی کی طرف اور حکم دے نیکی کا اور روکے بدی سے، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو متفرق ہو گئے اور جنہوں نے اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس واضح ہدایت آ چکی تھی، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ضمیر و اعتقاد کی آزادی کا حق، لا اکراہ فی الدین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ دین میں جبر نہیں ہے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین۔ سورہ یونس آیت نمبر 99۔ کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ والفتنۃ اشد من القتل۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 191۔ فتنہ قتل سے شدید تر چیز ہے۔ مذہبی دل آزاری سے تحفظ کا حق، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ سورہ انعام آیت نمبر 109۔ یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو۔ اس معاملے میں قرآن یہ صراحت کرتا ہے کہ مذہبی اختلافات میں علمی بحث تو کی جا سکتی ہے مگر وہ احسن طریقے سے ہونی چاہیے۔ لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 46۔ اہل کتاب کے ساتھ بحث نہ کرو مگر احسن یعنی فیئر طریقے سے۔ یا یہ حق کہ ہر شخص صرف اپنے اعمال کا ذمہ دار ہو اور دوسروں کے اعمال کی ذمہ داری میں اسے پکڑا نہ جائے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ سورہ انعام آیت نمبر 144۔ سورہ انعام آیت نمبر 164 اور سورہ بنی اسرائیل 15، سورہ فاطر 18، سورہ زمر 7 اور سورہ نجم 37۔
ہر متنفس جو برائی کماتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ کاف، یہ حق کہ کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی ثبوت کے بغیر اور انصاف کے معروف تقاضے پورے کیے بغیر نہ کی جائے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو بے جانے بوجھے نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ کسی ایسی بات کے پیچھے نہ لگ جاؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ سورہ نساء آیت نمبر 57۔ اور جب لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ لام، یہ حق کہ حاجت مند اور محروم افراد کو ان کی ناگزیر ضروریات زندگی فراہم کی جائیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ سورہ زاریات آیت نمبر 19۔ اور ان کے مالوں میں حق ہے مدد مانگنے والوں کا اور محروم کا۔ میم، یہ حق کہ ریاست اپنی رعایا میں تفریق اور امتیاز نہ کرے بلکہ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعاً یستضعف طائفة منہم انہ کان من المفسدین۔ فرعون نے زمین میں سر اٹھایا اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کیا، جن میں سے وہ ایک گروہ کو کمزور بنا کر رکھتا تھا، اور آگے چل کے ہے یقیناً وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ 15 باشندوں پر حکومت کے حقوق۔ اس نظام میں باشندوں پر حکومت کے حقوق یہ ہیں: الف، یہ کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ با، یہ کہ وہ قانون کے پابند ہوں اور نظم میں خلل نہ ڈالیں۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد۔ سورہ اعراف آیت نمبر 85۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33۔ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا صلیب دیے جائیں۔ جیم، یہ کہ وہ ان کے تمام بھلے کاموں میں تعاون کریں۔ تعاونوا علی البر والتقوی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو۔ دال، یہ کہ وہ دفاع کے کام میں جان و مال سے اس کی پوری مدد کریں۔ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ آگے چل کے ہے الا تنفروا يعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا۔ اور پھر ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 38 سے لے کے 41 تک کے کچھ حصے ہیں یہ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم کو خدا کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین پر جم کر بیٹھ جاتے ہو؟ آگے چل کے ہے اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ آگے چل کے ہے نکلو خواہ تم ہلکے ہو یا بھاری اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔